میرا ایک شاگرد تھا، رائے گنج میں ہوتا تھا، وہاں کوئی عربی آیا ہوا تھا، میرے پاس پڑھتا ہے، دین پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ سے باشرع ہے، نیک ہے، نمازی ہے۔ بعض طالب علم شرارتی ہوتے ہیں، وہ شرارتی بھی نہیں ہے، عمر کا بھی کچا نہیں ہے، کوئی 25 سال کا تھا۔ وہ عربی آیا تو مجھے اس نے فون کیا، استاد جی ایک عربی آیا ہے، آپ آئیں اور اس کو آ کر ملیں۔ اپنے گھر میں لا کر اس کو بٹھایا ہوا ہے، کئی دنوں سے بٹھایا ہوا ہے۔ میں نے اس سے تھوڑی سی بات کی، میں سمجھ گیا یہ کیا چیز ہے۔ ہم تو عربیوں کی عین کو سلام کر دیتے ہیں نا، عربی ہوا تو بات ختم ہوئی، یہی نیک ہے، یہی پاک ہے، یہی سب کچھ ہے۔ میں نے اس کو کہا بھائی یہ بہت بڑا فتنے باز ہے، اس کو فوری طور پہ گھر سے نکال دو، پھر تیرا بچاؤ ہے، ورنہ تیرا بچاؤ کوئی نہیں۔ لیکن دیر ہو چکی تھی، وہ کئی دنوں سے وہاں رہ رہا تھا، وہ وہاں انڈے بچے دے چکا تھا، اس کا دماغ خراب کر چکا تھا، وائرس انجیکٹ ہو چکا تھا۔ اس نے یہ وائرس دیا کہ یہ سارے مسلمان کافر ہیں سوائے میرے اور تیرے۔ اب میں وہاں سے نکلا تو اس نے میرے بارے بھی سوچ لیا کہ یہ بھی کافر ہی ہے، اس کی کیوں بات مانوں میں۔ وہ جناب ایک دن ان کو لے کر نکلا، ایک آدمی ایک سینما گھر دیکھا، کہتا ہے یہ کس کا ہے؟ اتفاق سے وہ مالک بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، بولے اس کا ہے، کہنے لگا مارو اس کو۔ تو وہ 2-3 شاگرد اس نے بنا لیے تھے، اس کو قتل کر دیا، جیل میں چلا گیا، وہ فرار ہو گیا۔ کئی سالوں کے بعد جیل سے نکلا، میرا گزر ہوا، میں نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے تھوڑے وقت کے لیے نکلا تھا، ہم نے پوچھا کہ اب تیرے کیا نظریات ہیں؟ کہنے لگا کہ وہی جو پہلے تھے۔ اچھا تو جو تیرا والد ہے ماشاءاللہ سے اچھے عقیدے والا نمازی آدمی، اس کا والد، کہا تیرا والد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا ہے جو یوں یوں کرتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ بولے وہ یوں یوں کرتا ہے اور بتا، جو یہ کہتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں۔ بولے تیرا ابا یہ کہتا ہے اور بتا۔ تو جب اس کو گھیرا تو کہنے لگا ہے تو میرا ابا بھی واجب القتل ہی، پر مجھے اس کو قتل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بہت تکلیف کی بات ہے۔ جدہ میں ایک سوری عالم کو ملا، شامی، میں نے اس کو تھوڑا بتایا کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے، تو کہتا ہے وہ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، ہم تو اس کو بھگت چکے ہیں، تم لوگ اس کے لیے تمہیں پتہ نہیں ہوگا کیا، یہاں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو قتل کرے گا، یہ ایسا فتنہ ہے۔ تو تم ایسے کرو، میں پاکستان نہیں آ سکتا، اپنے علماء کو لے کر آؤ دبئی، میں بھی آ جاتا ہوں، میں ان کا پورا ایک ریفریشر کورس چلاتا ہوں، میں ان کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس وقت جو پاکستان کی سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدثاء الاحلام سفہاء الاحلام، عمر کے چھوٹے عقل کے کچے بڑے بڑے فتوے چھوڑیں گے،
کافروں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو ماریں گے. یہ حدیث کے لفظ ہیں. تو میں اس فتنے پر زیادہ بات آج نہیں کرنا چاہتا. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر دین کا علم بھی ہے اور فتنوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو وہ فتنہ آپ کو بہا کر کے لے جا سکتا ہے. اور اگر آپ کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے تو آپ تو اس سیلاب کے سامنے تنکے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے سب سے بنیادی بات اللہ کے دین کا علم ہے. سب سے بنیادی بات اللہ کے دین کا علم ہے. جو فتنے والے ہوتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ آیات کا معنی بھی غلط کر لیتے ہیں، اس کی بھی تعویلیں بنا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے معنی پہنا کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، قبطی مر گیا. فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَى عَلَيْهِ. اب موسیٰ علیہ السلام نبی وہ کافر کو قتل کریں تو کہتے ہیں ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یہ شیطان کا کام ہو گیا، وہ بڑا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام کافر کو قتل کریں تو کہیں یہ شیطان کا کام ہے، لہذا جتنے مسلمان کافروں سے جہاد کرتے ہیں وہ شیطان کا کام کرتے ہیں. اب دیکھو چکرا گئے ہو نا. آیت پڑھ کر وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. جب عام حالات ہوں اس وقت ہمارے ملک میں بھی بہت کافر رہتے ہیں، کوئی ان کو قتل کرے گا تو یہ غلطی ہوگی. اور جو حربی کافر ہے جس کے ساتھ جنگ جاری ہے، جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، اس سے لڑائی کرو گے تو جہاد ہوگا. اور جو ایک کافر کو قتل کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کو جہنم میں جمع نہیں کریں گے. لا یجتمع کافر وقاتلہ فی النار ابدا. بات کا فرق کتنا پڑ جاتا ہے. آپ کے سامنے ایک غامدی ہے، وہ آیات اور حدیث کو اپنے من مانی کے معنی پہنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ایک جہلم والا ہے. اور یاد رکھو آپ کہو گے باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، دلیل تو قرآن سے دیتا ہے، دلیل تو حدیث سے دیتا ہے. ہاں ہاں، شر کبھی بھی خیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھے بغیر نہیں چلتی. ایک دوست آپ کا صرف چٹکے ہی کاٹتا ہو، وہ آپ کے ساتھ دوست نہیں رہ سکتا، آپ چھوڑ دو گے اس کو. جو آئس کریم بھی کھلائے پھر چٹکی بھی کاٹے، پھر کھانا بھی کھلائے پھر چٹکی بھی کاٹے، وہ چل جائے گا. شر ہمیشہ خیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چلتی ہے. صرف شر ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی.